ظاہر سی بات ہے، مشکل کے تکلیف بھی ہوتی ہے، ڈچ بھی ہوتے ہیں، دو لوگ آپ کے خلاف مطلب آپ کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا مطلب اس طرح کی ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سن کے ضبط کر رہے ہوتے ہو، جواب نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو اسی روڈ پہ، اسی محلے میں، انہی جگہوں پہ گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اکیلے پیدا کی ہے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ میری بیٹی کو میں نے خود نے اکیلے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی بہادر خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جس کی سٹوری سننے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں فرحین، جن کی ایک سٹوری ہے۔ یہ پچھلے 2.5 سال سے اوپر پر بائک چلا رہی ہیں۔ صبح 7 بجے یہ گھر سے نکلتی ہیں اور رات کو 10 بجے گھر واپس آتی ہیں، اور معاشرے کے اندر طرح طرح لوگوں سے ملتی ہیں اور ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ ناظرین، ان کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ان کے ہسبینڈ آج سے 13 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور 2 سال ہی بعد ہی ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی، بلکہ محنت کرنے پر ہی انہوں نے آمادہ کیا، اور روزانہ کی بنیاد پر صبح 7 بجے جاتی ہیں اور رات کو 10 بجے گھر واپس آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خاتون کو برا بلا کہا جاتا ہے جب وہ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کام کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج سے 4 مہینے پہلے یہ ایک دکان پر کام کرتی تھی، ان کی اپنی دکان تھی پرچون کی، اور یہ کراچی ان کو جانا پڑا، جس کے بعد ان کے جو بھائی تھے، جن کے منہ بولے بھائی تھے، انہوں نے اس دکان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور 12 لاکھ سے زائد کی جو مالیت ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں لے لیا۔ تو ناظرین، یہ انصاف لینے کے لیے پولیس کے پاس گئے، یہ انصاف لینے کے لیے ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ناظرین، بدقسمتی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بھی انصاف نہیں دیا گیا۔ تو کس طرح یہ ممکن بنا لیتی ہیں کہ صبح 7 بجے آتی ہیں اور رات کو 10 بجے گھر واپس آتی ہیں؟ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو قبضہ مافیا ان کی دکان کے اوپر قبضہ کیا ہے، یہ انصاف لینے کے لیے کس کس جگہ پہ گئی، اور ہماری پولیس کا کیا رسپانس تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہاں سے سوچ آئی کہ آپ اوبر کے اوپر بائک چلائیں؟ سوچ تو نہیں آئی تھی، کمانا تھا، ظاہر سی بات ہے، کوئی ہنر دوسرا تھا بھی نہیں۔ فرسٹ جاب میری جب لاہور آ کے میری ڈومینوز پیزا میں تھی، پھر KFC میں کیا، ریسٹورنٹ کا تجربہ تھا، پھر ایسی انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی، سیونگز بھی نہیں تھی کہ میں کچھ کروں۔ یہ انسٹالمنٹ پہ بائک لی، بائک لینے کے بعد ادھر دکان چلتی تھی میری جو انارکلی والی تھی، ادھر سے تھوڑی دکان چلائی، تھوڑی یہ چلائی، سلسلہ اس طرح سے چلتا رہتا تھا کہ مطلب یہاں پر اسی کی یہ بائک چلانی ہے، اور پھر لڑکیوں کا تھا کہ ہاسٹل میں لڑکیاں مجھے مل جائیں گی، وہ سیف سائڈ لگتا تھا ان کو کہ میرے ساتھ جاتی ہیں۔ ان کے پیرنٹس بھی جو ہے نا، مطلب وہ راضی رہتے تھے، خوش رہتے تھے کہ میرے ساتھ ہی ہیں وہ، مطلب دوسری اوبر وغیرہ رکشے ٹیکسیوں میں یا دھکے نہیں کھا رہی ہیں بسوں میں، تو جدھر جسے جانا ہوتا تھا وہ تو بیٹی کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ سوچتے ہو اس کے مستقبل کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سیونگز کرو، یا اس کو کسی چیز کی دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اوبر کے اوپر بائک چلانا، صبح 7 بجے جانا اور رات کو 10 بجے گھر واپس آنا، اور لوگوں کی باتیں بھی سننی، لوگ آپ کو تانے بھی مارتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، مشکل کے تکلیف بھی ہوتی ہے، ڈچ بھی ہوتے ہیں، دو لوگ آپ کے خلاف مطلب آپ کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا مطلب اس طرح کی ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سن کے ضبط کر رہے ہوتے ہو، جواب نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو اسی روڈ پہ، اسی محلے میں، انہی جگہوں پہ گھومنا پھرنا ہوتا ہے، تو آپ دشمنی تو لے نہیں سکتے نا کسی کو آپ ٹونٹ کر کے کہ بھائی تم نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ کس بنیاد کے اوپر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ کوئی بنیاد نہیں تھی، بغیر بتائے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ دکھ ہوتا ہے کس بات کا؟ کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تنہا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی ایک بیٹی؟ دکھ اسے ہونا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو، اس نے میری پوری زندگی خراب کر دی بغیر بتائے جا کے، میری زندگی چلو ختم ہو گئی ہے، ابھی کچھ عرصہ رہ گئی ہے، میری بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ کبھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا دوبارہ؟ نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، اپنی بیٹی کس طرح ہے؟ نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی فون ہے، یہی نہیں پتا مجھے کہ وہ کہاں پہ، یا اس نے یہی کوشش نہیں کی کہ میں کہاں پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اب لے کر بھی نہ ہے، کیونکہ جو میں نے اپنے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، کیوں؟ میں نے اپنی بچی کو اکیلے پیدا کی ہے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اب میری بیٹی کو میں نے خود نے اکیلے پالا ہے، میں اللہ کی ذات نے پالا ہے اس کو، میرے کوئی بھی گھر والا، بھائی بہن، یہ وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آج مطلب مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آئے،
या मेरी ज़िंदगी में दोबारा आकर जो है ना वो माफ़ी तलाफ़ी भी करेगा, तो मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हैं, मुतमईन है। आपका जो गेटअप है वो मर्दों की तरह है, इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। आप जैसे बताए ना, न्यू अनारकली बाज़ार में घूमते हैं, लोहारी पे घूमते हैं, अकबरी जाते हैं, शालमी जाते हैं। वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई बापर्दा लड़की जो है ना वहाँ पर चली जाए। मुझे भी अपना सामान लेने जाना होता था, मुझे भी ज़रूरत होती थी दुकान के सामान के लिए, फिर उबर के लिए जाना होता था, राइडें। लोग तरह तरह के अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। कभी कोई ऐसा दिन आया हो जब आप राइड लेके गई हो और घर वापस आई हो और बड़ा डिसार्ड हुई हो, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? डिसार्ट तो मैं रोज़ाना ही होते हैं। जाहिर सी बात है, आप सुबह जा रहे हो और रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे आ रहे हो ये सोच के कि चलो मेरे पास 1500-2000 रुपये होंगे, लेकिन मेरी कमाई 300-400 रुपये 500 रुपये बमुश्किल है सारा दिन चला के। कोई एक लड़की भी 50 रुपये मांगती है, मतलब कहती है 50 रुपये में छोड़ आए, तो वो 50 रुपये भी मेरे लिए बहुत है। 30 रुपये में आती है, यहाँ तक 30 रुपये भी लाकर कोई मुफ्त में आती है, वो उसे भी छोड़ा है। ये सोच कर के जाना कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो अल्लाह ताला तमाम चीज़ें बेहतर करेगा। अच्छा, आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद करने की कोशिश की स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा ने। लड़का था जिसका काउंटर सोडा वाटर मेरी दुकान पे पिछली गर्मियों में रखा हुआ था। ये थी 20 जून की बात, बारिश वाले दिन की। उसके बाद 10 जून को मैंने इसको अमाना था, 9 जून को मैंने 9 तारीख को, बल्कि 3 महीने पहले, सितंबर या अक्टूबर की बात है, तो मैंने इसको अपनी चाबियाँ दी हैं कि जो अक्टूबर की बात है, मैंने अपनी चाबियाँ दी हैं और ये कह कर के जो ना ये आपके अमानत है, सही है, मुझे कराची जाना है, ठीक है, और मेरा 10 तारीख को कहीं इंटरव्यू था, तो उस पर जो है ना मतलब इसने कहा कोई बात नहीं, इसने अल्लाह रसूल की कसम खाई कि किसी के हो जाओ या किसी के हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। इवन नौजुबिल्ला कुरान शरीफ की भी कस्में खाई हैं और ताने में भी इसने ये इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं। खैर, जब इसने मतलब मुझे पुलिस के पास गई तो उनका क्या रवैया था? नवाकोट थाने में तफ्तीशी भी उसके हाथ में ला हुआ, SHO ने भी मेरी नहीं सुनी, जबकि मैंने हाथ तक जोड़े SHO के, DSP के कि मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इंसाफ करना है, रिकॉर्डिंग सुनो, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी इंटरव्यू पीस पाकिस्तान वाला लेकर गया है अहमद कोल, उस पर तमाम चीज़ें मैंने नुमाया की हैं। अच्छा। तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने एविडेंसेस भी दिखाए, पर्चियाँ मेरे पास, कि अभी अहमद कोल के सामने वो कह रहा है कि जो है ना वो फर्नीचर बेचा है, पुलिस में कह रहा है कि इसने 1,20,000 रुपये में माल बेचा है। मेरा दिमाग ख़राब है, जो मेरी मतलब मेरी दुकान है, मेरी बेटी का सिलसिला उस दुकान से चल रहा है। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहती हैं? अपील यही है, जो बड़े वज़रा हैं या जो भी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब, बाजवा साहब, या जो भी हैं ना करता धरता लोग, वो इस चीज़ को हैं कि बड़े बड़े माफिया को तो पकड़ रहे हैं, ये छोटे माफिया जिन्होंने हमारी गर्दन काट दी हैं, उसका क्या होगा? क्यों पुलिस वाले नहीं सुनते हैं? क्या मतलब मेरा क्या कसूर था? मैं 3 हफ्ते सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मैंने थानों के चक्कर काटे। SSP के पास, SP के बाद 2 मरतबा, CCPO साहब उमर शेख साहब उनके पास गई, DSP के पास, कौन नहीं था जिसके पास नहीं गई हूँ मैं? कहाँ से इंसाफ मिला? कोई इंसाफ नहीं देता, ये सारे मिले हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ऊपर चलाती हैं, और उसी के साथ इनकी दुख भरी दास्तान ये है कि एक दुकान जो इन्होंने अपनी जमा पूंजी से बनाई थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। ये पुलिस के पास गई लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और उसी के साथ नाज़रीन इसी उम्मीद के साथ कि इनको इंसाफ दिया जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई आप में से कोई इनकी हेल्प कर सकता है, ये चाहती हैं कि ये बाइक से एक गाड़ी ले लें ताकि इनका जो सिलसिला घर का वो बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन देखते रहने पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।